بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل میں صدیوں سے عرصہ دراز سے ایک بات چل رہی تھی کہ میں اس عاشق رسول کی قدم بوسی کروں جس کا نام غازی علم دین شہید ہے۔ بہت مرتبہ لاہور جانے کا اتفاق ہوا، لیکن میں آپ کی قبر پر حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ منظوری نہیں تھی۔ جب منظوری ہوتی ہے تو پھر انسان اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر جانا ہوا لکھا ہوتا ہے۔ اور اس عاشق رسول کا نام ہے غازی علم دین شہید، جو کہ پورے بر صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا میں اس کا نام چمکتا دمکتا رہا۔ آج 27 اکتوبر 2023 کو لاہور غازی علم دین شہید کے مزار کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ غازی صاحب کے مزار کے باہر کا منظر ہے۔ آپ کو اندر لے کر جاتے ہیں اور اندر غازی صاحب کی قبر مبارک بھی دکھاتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو مزار کے اندر کے حالات بھی دکھاتا ہوں، اس عاشق رسول کی قبر کا دیدار کراتا ہوں جس نے اپنے نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جان قربان کر دی اور ایک گستاخ رسول ملعون راجپال کو واصل جہنم کیا۔ یہ مزار پر ایک بابا جی تشریف فرما ہے، ان سے دعا سلام کے بعد میں مزار کے اندر داخل ہوا۔ جن ہونٹوں سے میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی کے روزے کی جالیوں کو چوما تھا، انہی ہونٹوں کے ساتھ غازی علم دین کی قبر کو بوسہ دیا، کیونکہ یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میں اس کے عاشق رسول کا دیدار بھی کروں اور اس کی قدم بوسی بھی کروں اور اس کے مزار کو جا کر چوموں۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ غازی علم دین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد طالع مند ایک لوہار تھے جو فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے اپنی جو تعلیم تھی بچپن میں وہ لاہور میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کوہاٹ میں بنو بازار میں فرنیچر کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ فرنیچر کے کام کرنے کے بعد آپ پھر لاہور واپس تشریف لے آئے۔ مئی 1924 میں محاشی راجپال نے ایک گستاخانہ کتاب ملعون نے لکھی جس کا نام میں بے ادبی کی وجہ سے نہیں لینا چاہتا، کیونکہ اس میں میرے نبی کی گستاخی کا عنصر نمایاں ہے، اس لیے میں اس لعنتی تحریر کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک گستاخانہ کتاب لکھی جس پر ہندوستان میں بر صغیر میں ہنگامے شروع ہو گئے اور راجپال اپنی جان بچانے کے لیے وہ کاشی کو بھاگ گیا۔ ہندوؤں کے 2 ہیں مقدس مقامات، وہاں پر وہ بھاگ گیا۔ جب پھر واپس آیا تو ستمبر اور اکتوبر 1927 کو اس پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ ان حملوں میں بچ گیا اور اس وقت کے جو انگریز سرکار تھی انہوں نے الٹا حملہ کرنے والوں کو ہی ایک کو 7 سال کی سزا سنا دی اور ایک کو 14 سال کے لیے یعنی کہ قید کر دیا۔ جب مسلمانوں کے خلاف ہوا یہ سارا سلسلہ تو 6 اپریل 1929 کو لاہور میں موچی دروازے پر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر کی جس میں مسلمانوں کے لہو کو گرمایا کہ مسلمانوں، نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے، اٹھو۔ غازی علم دین شہید نے بھی وہ تقریر سنی اور آپ نے آتما رام سے ایک خنجر خریدا۔ خنجر خریدنے کے بعد غازی علم دین شہید اس ملعون محاشی راجپال کی دکان پر گئے اور اس وقت وہ اکیلا تھا، صبح کا ٹائم تھا
آپ نے ایک ہی بار سے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر آپ کے خلاف غازی علم الدین شہید کے خلاف یعنی کہ کیس درج ہوا، اور 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لاہور میں 6 لاکھ بندے نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جن میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت معتبر ہستیوں نے شرکت کی۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرد کلندر، اس عاشق رسول کی قبر پر جانے کا موقع دیا ہے، جس کی زیارت کے لیے حضرت علی خود تشریف لائے اور اس کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے علم دین، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، اب آگے بتاؤ کیا کرنا ہے، ہماری ناموس کی خاطر جان دینی ہے یا یہیں ہمارے پاس رہنا ہے؟ تو غازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان قربان کروں گا، مجھے وہیں جیل میں چھوڑاؤ۔ پھر غازی علم الدین شہید کو شہید کر دیا گیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ غازی علم الدین کے مزار پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل عطا فرمائے، اور یہاں آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام غازی علم الدین کو ملنے میاں والی جیل میں تشریف لائے، تو آپ نے کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مجھ نہ چیز کو ملنے کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محفل میں تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے، علم دین علم دین، تو میں نے سوچا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ذکر کرتے ہیں، آج میں خود اس کو ملنے کے لیے جاؤں اور ان سے مل کر آؤں۔ تو یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میاں والی جیل میں تشریف لائے تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم کے آگے تمام انسانوں کا علم جو ہے وہ کم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض و برکات سے ہمارے گھر میں ہماری دین و دنیا کے معاملات درست فرمائے، آمین یا رب العالمین۔